اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام، آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف صورت میں نے پڑھی ہے، سورہ اخلاص، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے قل هو اللہ احد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے۔ قل معنی ہوتا ہے عربی میں کہنا، فرمانا۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہوا معنی ہوتا ہے وہ، اللہ معنی ایک، اللہ معنی اللہ ہی، احد معنی ایک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اسے بے نیاز کہا جاتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنا بھی مخلوقات ہیں وہ سارے جو ہیں محتاج ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ بے نیاز، بے نیازی صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آگے فرمایا لم یلد، اس نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی، یعنی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ ہی اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، یعنی نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس ذات کا کوئی ہمسر ہے، یعنی کوئی اس ذات کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی اور کی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یہ سورت، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھا کہ ہمارے بھی خدا ہیں اور آپ کا بھی خدا ہے۔ اب ہمارے جو خدا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے رب کے بارے بتائیے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نسب نامہ بتائیے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، اس کو نسب نامہ بولتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے آ کر مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ اخلاص، جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مورتیوں کا نام نہیں ہے، کہ سونے چاندی سے بنے ہوئے وجود کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی گارے مٹی سے بنے ہوئے جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے۔ یعنی جو تم نے بنائے ہیں، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، کوئی پیتل کا،
کوئی گارے کا، کوئی پتھر کا، یہ تو محتاج ہیں، کیونکہ ان کو تو تم نے بنایا ہے، یہ بننے میں تمہارے محتاج ہیں، تو یہ مدد کرنے میں تمہاری کیسے یہ مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے میں بھی تمہارے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالی ان سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو سورہ ہے سورہ اخلاص، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن مجید کے 10 پاروں کا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہیں 1/3 قرآن مجید سناتا ہوں۔ تہائی سے مراد یعنی 10 پارے ہو گئے، کیونکہ 20 پارے ہیں تو 10 10 اور 10، یعنی تیسرا حصہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ، ایک دفعہ پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ کر وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ گئے کہ حضور نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ میں ابھی تمہیں 1/3 قرآن مجید سناؤں گا، تو ایک سورت سنائی ہے اور چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر سے تشریف لائے، تو ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں یہاں بیٹھ کر 1/3 قرآن مجید سناؤں گا، آپ نے ایک سورت پڑھی ہے اس کے بعد چلے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص جو بندہ پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب کسی جگہ پہ اصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 30 پارے پڑھ لیے ہیں، 30 پاروں کا آپ کو ثواب مل جائے گا، تو اتنا اس کی فضیلت ہے۔ اب اس کی ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ تفسیر کبیر نے یہاں پہ اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، جبرائیل آئے، اور تھوڑی دیر گزری تو صحابہ میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آ کر بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد ابو ذر آ رہے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے، تو جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے صحابی حضرت ابو ذر آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اب بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل سے، اے جبرائیل ابو ذر تو آ رہے ہیں، آپ کیسے جانتے ہو؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو صحابی ابو ذر ہیں وہ زمین سے زیادہ آسمانوں پر مشہور ہیں، زمین کے رہنے والے لوگ انہیں کم لوگ جانتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے انہیں جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ابو ذر کو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، اتنا ابو ذر کی مشہور شخصیت ہے فرشتوں میں، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کے اندر 2 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ فرشتوں میں مشہور ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کون سی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ عاجزی بڑی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک خصوصیت تو یہ ہے،
اور دوسری خصوصیت جس وجہ سے یہ فرشتوں میں مشہور ہو گئے ہیں وہ یہ ہے، یہ کثرت کے ساتھ قل هو اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو یار یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ یہ کثرت کے ساتھ قل هو اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ فرشتوں میں مشہور ہو چکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ میں ایک بستی تھی، وہاں ایک مسجد تھی، تو وہاں کے جو امام صاحب تھے، اس بستی نے جو امام صاحب اپنی مسجد میں امام صاحب رکھے ہوئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، وہ ہر رکعت میں جب نماز پڑھاتے تھے تو سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اب ان لوگوں کو وہ امام صاحب کو کسی نمازیوں نے کہا کہ یار آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ چینج کر لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو یہی پڑھنی ہے، اگر آپ میرے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ آپ امام صاحب چینج کر لیں، میں آپ پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ میں سے کوئی پڑھا لیا کرے گا۔ اگر میں نے پڑھانی ہے تو میں نے اسی صورت کو پڑھ کے آپ کو نماز پڑھانی ہے۔ اب کسی نے جا کے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم ہر رکعت میں یہ سورت کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چونکہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس سورت سے بڑا پیار ہے، اسی وجہ سے میں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہو، اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا بڑی فضیلت والی یہ سورت ہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو کہہ دوں پھر میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں جس وجہ سے میں نے اس سورت کو پڑھا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تنگ دستی کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا۔ اگر اس کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو نسخہ ہے یہ کسی MBBS ڈاکٹر کا نہیں، کسی حکیم طبیب کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حالات خراب ہیں، بڑا قرضہ اوپر چڑھ چکا ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں، رات دن محنت کرتا ہوں کہ کسی طرح یہ میرا جو قرضہ ہے یہ اتر جائے اور 2 وقت کی مجھے صرف روٹی میسر آ جائے قرضہ اترنے کے بعد، کیونکہ اس دور میں لوگ 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اب تو پتہ نہیں ہوتا کتنا وقت کی کھا رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ بس خواہش یہ ہے کہ قرضہ اتر جائے اور 2 وقت کی روٹی میسر آ جائے، محنت بڑی کرتا ہوں لیکن کام نہیں بن رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا اور وہ نسخہ یہ تھا، حضور نے فرمایا چلو پھر ایسا کرو، آج کے بعد تم نے یہ اپنا معمول بنا لینا ہے، جب بھی تم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے تم نے سب سے پہلے سلام کرنا ہے، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، یعنی جیسے ہی آپ دروازے میں انٹر ہوئے تو آپ کہہ دیں السلام علیکم، گھر میں چاہے کوئی بھی نہیں ہے تب بھی آپ کہہ دیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک بھی پڑھ لیں، کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، بس گھر میں جیسے انٹر ہوں سلام کہیں السلام علیکم اور ساتھ ہی پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم یا کوئی اور درود شریف جو آپ کو آتا ہو آسانی ہو، اور ساتھ ہی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گیا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، جیسے گھر کام سے واپس آتا تھا گھر میں انٹر ہوتا تھا، دکان پہ گیا کوئی چیز لینے کے لیے واپس آیا گھر میں انٹر ہوا تو یہ پڑھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، یعنی باقی صحابہ گواہی دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا اس بندے کی تنگ دستی کو، حالات خراب تھے لیکن جیسے ہی اس نے اس وظیفے پہ عمل کیا پھر ہم نے دیکھا کہ وہی بندہ جو تنگ دست ہوتا تھا وہ اپنا اللہ نے اس کو اس وظیفے کے پڑھنے کی وجہ سے اتنا مال دیا کہ وہ پھر ہمسایوں میں پڑوسی میں بانٹتا ہوتا تھا۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی ہر بندے کو بلکہ یہ ضرورت ہے، ہر بندہ تنگ ہے اور ہر بندہ پریشان حال ہے، تو یہ ایک آسان سا وظیفہ ہے، آپ جیسے گھر میں انٹر ہوں ایک مرتبہ السلام علیکم کہہ دیں۔ ویسے بھی ایک سنت ہے
کہ گھر میں جب بھی آپ انٹر ہوں تو سلام ضرور کہیں، یہ آداب میں سے ہے۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، کوئی گھر بیٹھا ہو سکتا ہے بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اکیلا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھا ہے، جب آپ آ کے دروازے پہ سلام کریں گے تو آگے بندہ سنبھل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ویسے بھی سنت ہے۔ تو اگر گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں، تنگ دستیاں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سلام کہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے کیونکہ ہماری تو عادت ہی نہیں ہے، گالیاں نکالنے کی ہے، دروازے پہ آتے ہی ہم گالیاں شروع کر دیں گے۔ یہ وظیفے یا سلام یا درود پڑھنے کی عادت ہماری کب بنے گی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم گھر میں انٹر ہو گئے، ہمیں یاد نہ رہا تو واپس آ جائیں بہر، یعنی گھر میں انٹر ہو چکے ہیں پھر یاد ہے یار میں نے پڑھا نہیں ہے تو واپس آ جائیں، کون سا دروازہ دور ہے، پھر انٹر ہو جائے پھر پڑھ دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے انشاءاللہ، اور یہ کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے، کسی حکیم کا نہیں، بلکہ امام الانبیاء کا بتایا ہوا ہے۔ ہمارا یقین ہے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، پورا ہو کے رہتا ہے، یقین مانیں۔ حضرت صحابہ میں ایک صحابی ہیں، وہ سن 6 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا معاہدہ ہوا، اس میں وہ مکہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ اب صحابہ کا جو ہے وہ نظریہ دیکھیں، حضور کی زبان اقدس پہ صحابہ کو اعتماد کتنا تھا۔ اب وہ بھاگ کر آ گئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ہتھ کڑیاں ان کو لگی ہوئی تھی، کافروں نے ان کو یعنی قید میں رکھا ہوا تھا اسلام لانے کی وجہ سے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو تب یہ جو صلح نامہ تھا حدیبیہ کا وہ مکمل ہو چکا تھا، شرائط پوری ہو چکی تھی، یعنی لکھی جا چکی تھی۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بندہ اگر بھاگ کر مدینہ میں یعنی مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کر مسلمان مکہ میں آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ شرط تھی۔ اب حضرت عمر اور باقی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں مان رہے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ون سائڈ سارا کام ہو رہا ہے، ہمارا بندہ جائے تو یہ واپس نہ کریں، اور ان کا ہے چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو ہمیں واپس کریں، ہم نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا عمر ٹھہرو، مان لیتے کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہیں پہ ایک صحابی آ گئے، تو یہ شرائط لکھی جا چکی تھی، تو کافروں نے کہا کہ دیکھیں جی اگرچہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن بندہ ہمارا ہے، لہذا آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اب پھر وہ صحابی کو لے کر چلے گئے، اب وہ وہاں سے بھاگ کر پھر مدینہ میں آ گئے، اور ان کے اور 2 بندے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، یہ دیکھیں بھاگ کے پھر آ گیا ہے، آپ واپس کریں۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں وہ جو صحابی تھے، اس سے میرے ذہن میں ابھی اچانک ان کا نام جو ہے وہ نکل گیا ہے، حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی جب ہم نے حالت دیکھی نا، بیڑیوں کی جکڑ کی وجہ سے ان کے جسم لہو لہان تھا، چھلا ہوا تھا، چونکہ اللہ کے رسول تھے، معاہدہ ہوا تھا، تو حضور نے انہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جو منظر تھا مدینہ میں بڑا ہولناک تھا، سارے ہم رو رہے تھے، سارے یار ظلم کریں گے، ساتھ ذرے لے کے جا رہے ہیں، سارے ہم رو رہے تھے۔ اور وہ صحابی کو جب وہ 2 بندے واپس لے کے جا رہے تھے وہ بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھتے تھے، تو حضور نے بار بار جب ان کو دیکھا کہ وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو میرا پیغام تمہارے تک آئے گا، صبر کرو میرا پیغام آئے گا۔ وہ ان کو لے کر وہاں چلے گئے۔ جب صحرا میں گئے تو اس صحابی نے ان 2 کافروں میں سے ایک کو کہا یار تو تلوار اپنی دکھا، مجھے بڑی بھلی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، میں اس کو ایسے چیک کرتا ہوں۔ تو اس نے ایسے تلوار نکالی اپنے نیام میں سے، اس کو پکڑائی تو صحابی رسول نے اس کا وہیں پہ گردن اتار دی، دوسرا جو ہے وہ ڈر کر بھاگ گیا۔
اب انہوں نے سوچا کہ میں مدینے میں تو جا نہیں سکتا، کیونکہ پھر مدینے میں جاؤں گا تو حضور پھر مجھے واپس لوٹا دیں گے، مکے میں جاتا ہوں تو پھر وہ مجھے تکلیف دیں گے۔ تو انہوں نے ایک جگہ تھی وہیں پہ پڑاؤ کر لیا، خیمہ لگا لیا۔ اب کچھ اور صحابہ کو جو مکہ میں رہتے تھے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان کو پتہ چلا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ بھوگ کے ان کے پاس آ گئے، تو یہ گروپ بن گیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب مکہ کے لوگ وہاں سے تجارتی قافلہ لے کر آتے تھے تو یہ ان پر حملہ کر دیتے تھے، تو ان کو بڑی تکلیف تھی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھجوایا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں، ہمارے پاس تو یہ آتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ ہماری جو ٹینشن راستے والے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ اس دورانیہ میں بیمار ہو گئے، سخت علیل ہو گئے۔ جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو بلا لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اور وہاں ایک صحابی کو بھیجا۔ اب باقی جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے تھے کہ یار آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، اب اس دنیا میں آپ رہنے والے نہیں ہیں، آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں 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 نہیں، میرا آخری وقت ابھی نہیں آیا، میرے نبی کا فرمان ہے، حضور نے مجھے فرمایا تھا تم صبر کرو، میرا پیغام تمہارے تک آئے گا، یاد رکھو جب تک میرے رسول کا پیغام نہیں آتا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ صحابہ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ اور رہتے تھے، وہ پیغام رساں جو حضور کا تھا وہ وہاں پہنچا، انہوں نے وہ خط انہیں دیا، انہوں نے پڑھا، سینے پہ رکھا اور کلمہ پڑھا، پھر ان کی روح کف انتری سے روح پرواز کر گئی۔ یعنی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کی زبان مبارکہ پہ یقین کتنا تھا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ رو رہا ہے بے تنگ دست ہوں، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے جی، بے روزگار ہوں، فلاں ہے، مہنگائی اتنا بڑھ گئی ہے، تو یار اس وظیفے کو پال لینا کیا ہوتا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ پڑھیں جیسے صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا۔